ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. لاہور کے اندر 160 پولنگ اسٹیشن سے سویپ مارا تحریک انصاف نے, ٹھیک ہے جی, صرف 6000 ووٹ سے آ رہی, 22000 جعلی ووٹ ان کا پڑا جو سپریم کورٹ کے پاس الیکشن کمیشن کو پکڑ کے دیا ہم نے, جو ادھر جعلی انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا آفس. اس کے علاوہ 8000 ہمارا ووٹ رجسٹر نہیں ہونے دیا, لیکن انہوں نے جعلی ووٹ ڈلوایا. جعلی ووٹ کی قیادت سے آپ آئے ہیں. 3 کروڑ 74 لاکھ کروں کہ نہیں یہ حقیقت ہے. کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. یہ حلقوں میں دیکھتے ہیں مضبوط امیدوار جس کا برادری پس منظر. اچھا, لاہور میں حال ہی میں جو بائی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, حامد مراج صاحب ہیں, میاں مراج الدین صاحب جو سابق صوبائی وزیر, ان کے صاحبزادے ہیں جو مسلم لیگ نون میں رہے ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں. اس حلقے میں ایک برادری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ووٹ ملا ہے. تحریک انصاف کا اپنا ووٹ کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. جو دوسرا حلقہ ہے جہاں سے ہمارے جیتے ہیں ایم پی اے ملک سیف الملوک کھوکھر صاحب, وہاں سے انہوں نے کھڑا کیا ظہیر کھوکھر صاحب کو. صحیح, وہاں بھی کھوکھر برادری ہے اس حلقے میں, تو وہ برادری کا ووٹ ملا. راجہ سگیر صاحب کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم راجہ سگیر صاحب. کھوکھر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت باتوں کا وقت نہیں ہے جناب, عمل کا وقت ہے. جناب ہم تو کہہ رہے ہیں آپ عمل کریں, آپ بھی کریں, ہم بھی کریں, ہماری جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف ہے تو وہ اگر انصاف سے کام کرے کہ قوم کو انصاف جلدی اور سستا انصاف دلانے کے لیے عدلیہ سے کوئی مشورہ دے کہ عوام کو آسان ملے. دوسرا, تمام پارٹیاں اپنا ویژن بنائیں اور اس قوم کو ایک ایسی حکومت دیں, ایک ایسا ایک ادارہ بنائیں جو جناب آپ کو حکومت مل تو رہی ہے, قومی حکومت آپ کو دی جا رہی ہے. یہ قومی حکومت تو وہی ہے نا, پھر وہی کھچڑی پکانے والی نہیں. قافلے نہیں آئی ہے, کوئی نہیں ہو رہا. قافلے کے اس میں نئے لوگ آ رہے ہیں, نئے پارلیمنٹرین نہیں. وہ تو صحیح ہے نا جناب, وہ سارے باہر کے پجاری ہیں جو ان کے دوسرے سامراجی قوتوں کے ایجنٹ ہیں, ان میں سے کیا حاصل ہوگا ان کا. صحیح, تو آپ کہتے ہیں پھر کیا نظام کیا ہے پھر؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ایک ادارہ ہو جو پورے پاکستان کے تمام اداروں کو چیک کرے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ادارے موجود ہیں, اینٹی کرپشن موجود ہے, قومی انصاف بیورو موجود ہے, سپریم کورٹ. میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی جائے, نمبر 1. نمبر 2, صدر جو ہے وہ کوئی بھی ریٹائر آرمی چیف ہونا چاہیے جو ان کی نگرانی کرے. نمبر 2, وزیر دفاع جو ہے وہ آرمی چیف ہونا چاہیے, اور وزیر داخلہ بھی آرمی چیف ہونا چاہیے. اب دیکھیں اب جو آرمی چیف ہو جائے گا, پھر آرمی گورنمنٹ لے آتے ہیں. آپ کا مطلب ہے آرمی جو ہے وہ عوام کے لیے, جو عام غریب عوام ہے ان کے لیے بہتر ہوتی ہے. آرمی نے کیا کیا ملک کا بات سن لینا, آرمی نے جو کیا, آرمی جو بنا کے جاتی ہے اور آپ 2-6 مہینے میں آتے ملک کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. ابھی جیسے ہی آئے تو ہر چیز 4 گنا بڑھ گئی. چلیں راج صاحب بہت شکریہ, آپ کا موقع پہنچا. جی خان صاحب آپ جواب دیں گے ان کی بات کا؟ جی یہ تو ان کی خواہش ہے, میں بہرحال خواہش پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا. اچھا جی صاحب, پروگرام کے ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. اب جس طرح تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے جی ڈرون ٹیکنالوجی کو روکا جائے, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں, اب چودھری نثار صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ڈرون حملے روکنے کے لیے فاٹا میں جو ہے جا کر دھرنا دیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون تحریک انصاف دوبارہ اکٹھی ہو سکتی ہے. ایسے بیانات پہ اگر آپ میڈیا یہ کہنا شروع ہو اکٹھی ہو سکتی ہے, ابھی تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی. دیکھیں ادھر لائس بن رہا ہے نا قومی حکومت کا, تو اسٹرانگ اپوزیشن تو چاہیے نا. مسلم لیگ نون بھی تنہا ہے. آج 3 سال کے بعد ایک چودھری نثار صاحب بول پڑے ہیں کہ جی اب ان کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اخبار نہیں پڑھتے, یہ کل پاکستان کے حوالے سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. واحد جماعت ہے جو شروع دن سے اس کے خلاف پہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. جو ان کا جمہوری ایک آئینی جو آپ کے پاس اختیار ہے وہ آپ استعمال کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے, پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے, سارے ملے ہوئے ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. انہوں نے آج تک جب ان کی اپنی ضرورت پڑی, میں آپ کو بتاؤں وسیم صاحب, جب عمران خان صاحب نے کیا کیا, دیکھیں نا عمران خان صاحب نے کیا کیا, ان کو موقع نہیں ملا. جب گورنر راج آیا موقع نہیں ملا. دیکھیں 2 بار آپ نے ان کے ساتھ 2 بار, ایک دفعہ عدلیہ کی تحریک کے لیے عمران خان بھائی نکلے. جو آپ نے دوسری بات دیکھیں جو بات ہو رہی ہے میں رہ کے بات ہو سکتی ہے, وہی بات ہو رہی ہے, وہی بات میں کرنے لگا ہوں. آپ کو ایگزامپل دینے کو, گورنر راج پنجاب میں لگا تو وہی دونوں بھائی تھے, میاں برادران, جنہوں نے دھجیاں اڑا دیں زرداری کی. صحیح, زرداری صاحب کی دھجیاں اڑا دیں, اور جو ہی اپنی وہ واپس آئی چیف منسٹری,
تو پھر ختم. پھر نہیں لیکن وہ قومی مفاہمت پھر وہ مسالے کی سیاست تھی نا. وہ کیوں کہ اپنا حصہ پنجاب 60% پنجاب ہے پاکستان کا. آتے ہی انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس چیف منسٹر ہاؤس کو ہم آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے. کہاں گئی وہ آئی ٹی یونیورسٹی؟ لیکن وہ ٹیکنیکلی نہیں بن سکتی. ایجوکیشن کے لیے کیا جیو آر میں آپ کے سامنے اتنے بڑے آفیسرز بیٹھے ہیں وہ بننے دیتے ہیں. جیو آر میں آپ دن میں موٹر سائیکل لے کے نہیں گھوم سکتے. آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اس کو 4 آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے 5 چیف منسٹر ہاؤس ہیں پاکستان لاہور میں. یہ آپ دیکھیں ہر ہاؤس کو چیف منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا ہے. سیکریٹری ہیں اور اتنا کام ہے. کام بہت زیادہ نا. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے. 4-5 پورٹ فولیو ان کے اپنے ہیں. اور تعلیم کے لیے پاکستان میں ایجوکیشن کی بہت سا ضرورت ہے اس وقت ایمرجنسی کے صورتحال تک کے لیے کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایجوکیشن جب تک نہیں ہوگی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا. نہیں وہ دانی اسکول سسٹم کھول رہے ہیں نا پنجاب میں. کتنے اسکول کھولے آپ نے؟ کون سے اسکول کھولے ہیں؟ دانی اسکول کھول رہے ہیں. گورنمنٹ واحد صوبہ ہے پنجاب کا جو اپنے محدود وسائل کے باوجود اتنا فنڈ دیا اس نے تعلیم کی فروغ کے لیے. پنجاب ڈیفیسٹ میں چلا گیا. جی پنجاب ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. بالکل آپ دیکھیں. میرا خیال ہے آپ کو ہو گیا وزٹ نہیں کیا آپ نے پاکستان کو چھوڑ دیں وزٹ. آپ دائرہ پھیلایا جا رہا ہے پورے پنجاب میں. کئی دفعہ ایسا تعلیمی انقلاب برپا ہوا ہے جس سے عام مزدور کا بچہ بھی اچھے تعلیمی اسکولوں میں. لیکن مزدور کا بچہ وہی تعلیم اور امیر کا بچہ کی دوسری تعلیم. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ پرائیویٹ کالجز کو یا تعلیمی اداروں کو کس طرح آپ اگنور کر سکتے ہیں؟ سر آپ سلیبس تو ایک کر سکتے ہیں. کریکلم تو ایک ہو سکتا ہے. کریکلم ایک پاکستان کا جب تک نہیں ہوگا یہ ڈفرینٹ سلیبس کی جنگ ہے نا. یہ اسٹیٹس کو ہے نا یہ فنش نہیں ہوگا. ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے مرکز میں. جب ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ انگلینڈ میں آ کے علاج کرواتے ہیں. پاکستان میں علاج کیوں نہیں کراتے؟ اتنے محب وطن ہے تو پاکستان میں. عمران خان صاحب انگلینڈ میں آتے ہیں. عمران خان صاحب انگلینڈ میں علاج کرانے ان کا اپنا پیسہ لینے کے لیے اپنے ہاسپٹل میں ہوا. ٹھیک ہے جی. ادھر سے پاکستانی چیریٹی دیتے ہیں وہ علاج کروانے نہیں آتے. لیکن میری بات سنیں مغرب طرف سے گزاری. لیکن انہوں نے کہہ دیا نا جتنا مزہ اسلام میں جتنا مزہ اپنے کلچر میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے یہاں سے انہوں نے 16 سال پہلے کہہ دیا تھا. اور انہوں نے خود وہ ہر دفعہ سیاست میں ہے. لیکن لاکھوں کروڑوں ڈالرز پاؤنڈز کی پراپرٹیاں یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے. اچھا یہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. خان صاحب کنکلوژن میں آخری بات کیا کریں گے آپ؟ کس طرح کے مسلم لیگ نون نے بتا دیا کہ وہ تحریک انصاف تو نہیں چلے. اس وقت ایک قومی ایجنڈے کی ضرورت ہے جو نواز شریف نے دیا ہے. اور میاں نواز شریف واحد وہ لیڈر ہیں پاپولر جو پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی دنیا جن کی باتوں کو سنتی ہے اور اس کو نوٹس لیتی ہے. اب اکیلے قومی جھنڈا کیسے صرف پنجاب میں ہے؟ سندھ بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, خیبر پختونخوا بھی ہے. انہوں نے قومی جھنڈا پورے پاکستان کے لیے دیا ہے. سیٹیں تو صرف پنجاب میں ان کے پاس ہیں. جی نہیں, پاکستان مسلم 4 صوبوں میں اس کی جڑیں موجود ہیں. جڑیں تو موجود ہیں لیکن کام تو نہیں ہو رہا. بات ہے سولوشن, ایک حل دینا, ایک سمت متعین کرنا. وہ میاں صاحب نے کی ہے جو ایک قومی لیڈر کے حوالے سے ان کا فرض ہے. لیکن اب بدنیتی اور ہردرمی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. بالخصوص میں جو رکاوٹ ہیں وہ ایوان صدر رکاوٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے. جی عمر شیخ صاحب, ایجنڈے دینے سے باتیں نہیں ہوتی, باتیں ہوتی ہیں امپلیمنٹ کرنے سے. انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کے پاس وہ سارے ایجنڈے موجود ہیں جو اس ملک کا آ کے تقدیر بدلیں گے. انشاءاللہ یہ جو غریب علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا, قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے. یہ ایجنڈے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس میں وہی کہہ رہا ہوں, میپ نہیں ہے آپ کے پاس. بات مجھے فنش کرنے دیں. دو بار موقع ملا حکومت میں مرکز میں. مجھے بولنے دیں. ڈلیور جتنا ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, لوگ ووٹ دے رہے ہیں. جب میاں صاحب کو جب اتارا گیا, مشرف صاحب آئے تو اس نیئرلی بینک کرپٹ تھا پاکستان. یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہوا. بالکل. چلیے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. جی ناظرین, آپ کا بہت شکریہ. وہ تمام کالرز جو اس پروگرام کا حصہ بنے, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے میزبان وسیم چودھری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی ناظرین, پروگرام جس طرح ہم نے کہا کہ وقت ختم ہو چکا ہے اور مزید جو ہے پروگرام کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے میزبان وسیم چودھری کو اجازت دیجیے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنے میزبان وسیم